خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک بہت ہی اثر انگیز 3 شارٹ فلم کے جذباتی اور تعلیمی پہلوؤں کو کھولنے والے ہیں۔ یہ صرف کسی عام گھر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک ایسی گہری وضاحت ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں کس طرح جڑا ہوا ہے۔ لیزی، یوزلیس، ورتھ گڈ فار نتھنگ، ڈم۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو روزانہ بس یہی الفاظ سننے پڑیں تو اس پر کیا گزرے گی؟ یہ روز کی حقیقت ہے 18 سال کے یوراج کی، جو ہر روز اپنی ماں کی انہی سخت باتوں کا نشانہ بنتا ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک عام سی گھریلو ڈانٹ پھٹکار لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت واقعی ہلا دینے والی ہے۔ اوکے، لیٹس ڈائیو انٹو دس۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے جب ایک سیریس میڈیکل کنڈیشن کو صرف اور صرف ایک خراب رویے یا بدتمیزی کا نام دے دیا جائے؟ یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں سے یہ کہانی کسی عام ٹینیج ڈرامے سے نکل کر مینٹل ہیلتھ کی ایک انتہائی اہم بحث میں داخل ہو جاتی ہے۔ پہلا حصہ، روزمرہ کی حقیقت، ان ڈائیگنوزڈ ADHD کی جدوجہد۔ اب اس موازنے کو ہی لے لیں۔ ایک طرف کزن آروشی ہے جو ٹھیک سے پڑھتی بھی نہیں ہے لیکن ہمیشہ ٹاپ کرتی ہے اور سب سے تعریفیں بٹورتی ہے، اور دوسری طرف بیچارہ یوراج ہے جو اس سے کہیں زیادہ محنت کرنے کے باوجود پچھلے 2 سال سے فیل ہو رہا ہے اور مسلسل تانے سن رہا ہے۔ یہ کامیابی کو ناپنے کے جو روایتی پیمانے ہیں نا، یہ یوراج کی ان چھپی ہوئی پریشانیوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسرا حصہ، علامات کی پہچان، اصل مسئلے کی نشاندہی۔ یہاں حقیقت تھوڑی حیران کن ہے۔ دھیان نہ لگنا، ہائپر ایکٹیو رہنا، بے ساختہ فیصلے کرنا، موڈ سوئنگز، ٹھیک سے نیند نہ آنا اور لگاتار چیزیں بھول جانا، رات کو جلدی اٹھنے کے لیے الارم لگانا مگر اٹھ نہ پانا، یا پڑھائی کے دوران رنگین پین میں گم ہو جانا، یہ سب سستی یا لیزینس بالکل نہیں ہے، یہ حقیقی میڈیکل سمٹمز ہیں۔ سو the crucial point is، یوراج دراصل ADHD کا شکار ہے، یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ یہ ایک ایسی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے جو بچپن سے ہی موجود ہو سکتی ہے اور سیدھا انسان کے اٹینشن سپین اور امپلسیوٹی کو متاثر کرتی ہے۔ ایک میڈیکل ٹرم آتے ہی مسئلے کی پوری حقیقت اچانک سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس بے بسی کا تصور کریں جب یوراج پریشانی میں اپنی کتاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ کتاب بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوتی ہے مگر اسے نظر ہی نہیں آتی۔ یہ کوئی عام سی بھول نہیں ہے، یہ اس کی ذہنی کشمکش کا ایک دردناک منظر ہے جہاں وہ خود کو بالکل بے بس اور کمپلیٹلی مس انڈرسٹوڈ محسوس کرتا ہے۔ تیسرا حصہ، ذہنی صحت کا داغ، وہم اور رکاوٹیں۔ جب آروشی ان علامات کا ذکر کرتی ہے تو ماں کا ری ایکشن بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہماری سوسائٹی میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ سختی سے کہتی ہیں مینٹل ہیلتھ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب ڈاکٹرز کے بنائے ہوئے نخرے ہیں۔ یہ اسی پرانی سوچ کی نمائندگی ہے جہاں نفسیاتی مسائل کو صرف پیسے بٹورنے کا ذریعہ یا بہانے سمجھا جاتا ہے۔ اس انکار کے پیچھے دراصل ایک بہت گہرا پرانا خوف چھپا ہے۔ لفظ مینٹل سنتے ہی والدین کو سیدھا آگرہ کے پرانے پاگل خانوں کا خیال آتا ہے جہاں ان کے مطابق صرف 250 روپے اور ایک مفت کمبل ملتا ہے۔ یہ لفظ انہیں سیدھا پاگل پن کے در سے جوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی کسی بھی ڈائیگنوسس کو قبول کرنا ان کے لیے ایک خوفناک تجربہ بن جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، ظاہری بمقابلہ چھپے ہوئے زخم۔ اور یہ واقعہ بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس چیز کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک طرف جسم پر خون ہے جو فوراً دہشت پھیلاتا ہے اور طبی مدد کو بلاتا ہے، دوسری طرف ذہنی صدمہ یا ADHD ہے جسے مسلسل نظر انداز کر کے صرف دانتیں پلائی جاتی ہیں۔ ماں فرضی خون دیکھ کر تو کمپلیٹلی پینک کر جاتی ہیں مگر اپنے بیٹے کے دماغ میں چلنے والے طوفان کو بالکل نہیں دیکھ پاتی۔ کئی بار اپنی بات منوانے کے لیے، جیسا کہ آروشی نے کہا، کبھی کبھی کچھ ثابت کرنے کے لیے تھوڑا ڈرامہ برا نہیں ہوتا۔ فرضی خون کا بہانہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ضرور تھا، لیکن اس نے لٹرلی ماں کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے انہیں یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ ذہنی صحت کی ایمرجنسی بھی اتنی ہی ریئل ہے جتنی کہ کسی جسمانی چوٹ کی۔ پانچواں اور آخری حصہ، پیشاورانہ مدد تلاش کرنا۔ ایسے وقت میں جب راستہ سمجھ نہ آئے تو MMH جیسی مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشنز کا کردار سامنے آتا ہے۔ ان کے سینٹرز پورے انڈیا میں بشمول ممبئی موجود ہیں۔
یہ ایپس اور ویب سائٹس کے ذریعے پروفیشنل سائیکیاٹرک اور تھیراپیوٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ ایسے ادارے اس مشکل سفر کو سب کے لیے آسان اور ممکن بناتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے جڑتا ہے۔ علاج کا یہ پورا عمل بہت صاف رکھا گیا ہے۔ پہلا قدم ایک سائیکومیٹرک اسیسمنٹ، دوسرا قدم ایک مینٹل ہیلتھ کوچ کے ساتھ ڈسکشن، تیسرا قدم صحیح تھیراپسٹ یا سائیکیاٹرسٹ کی اسائنمنٹ، اور چوتھا قدم پیئر سپورٹ کمیونٹیز کا حصہ بننا۔ یہ کلیئر سٹرکچر اس پورے پروسیس سے ہر قسم کا خوف اور کنفیوژن نکال دیتا ہے۔ اب اس اسیسمنٹ پروسیس میں ایک بہت دلچسپ اور ضروری بات یہ ہے کہ اس میں صرف متاثرہ شخص سے بات نہیں ہوتی، قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ایبسلیوٹلی کروشل ہے کیونکہ ADHD کی ٹھیک تشخیص کے لیے ایک دوسرے شخص کے پوائنٹ آف ویو سے روزمرہ کی زندگی کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں مینٹل ہیلتھ کوچز لٹرلی ایک گیم چینجر کا کام کرتے ہیں۔ وہ کنڈیشن کو اسیس کر کے یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ تھیراپسٹ کی ضرورت ہے یا پھر ایک سائیکیاٹرسٹ کی۔ یہ اپروچ خاندان کو اندھیرے میں تیر چلانے سے بچاتی ہے اور انہیں ٹھیک وہی کیئر ملتی ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ یوراج کی اس پوری کہانی سے جو سب سے بڑی ٹیک اوے ملتی ہے نا، وہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہماری ذہنی صحت بالکل اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہماری جسمانی صحت۔ یہ صرف ایک اچھا لگنے والا جملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے آج کے دور میں تسلیم کرنا انتہائی لازمی ہو چکا ہے۔ تو اینڈ میں یہ ایکسپلینر ایک بہت بڑا سوال چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر کسی مسئلے کو مسلسل نظر انداز کیا جائے تو وہ کبھی حل کیسے ہوگا؟ ذہنی مسائل کو چھپانا حل نہیں ہے۔ پیشور مدد مانگنا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ ایک بہتر اور پرسکون زندگی کی طرف پہلا اور سب سے ہمت والا قدم ہے۔